اللہ کے نزدیک دین اسلام اسلام قانون ہے، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک دستور زندگی ہے، اسلام ایک ایسا نظام ہے جس پر عمل کرنے کے بعد انسان کی دنیا بھی بخیر ہے اور انسان کی آخرت بھی بخیر ہے۔ انسان کو رہبری کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رہنمائی کا انتظام کون کرے؟ جاہل انسان رہنمائی کا انتظام کرے یا عالم خدا رہنمائی کا؟ جہاں علم عین ذات ہے وہ انتظام ہدایت کرے یا وہ انسان انتظام ہدایت کرے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، جو آنے والا کل ہے، جو پردہ ہے، جو تمہارا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا۔ ایسا جاہل انسان جسے آنے والے کل کا پتہ نہ ہو، قیامت تک کے نظام کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ قیامت تک کی رہبری کا انتظام تو وہ نبی کر سکتا ہے جس نے منبر پر بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ انا وسطہ ہاتین، میں اور قیامت کے دونوں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں، جیسے کوئی دیوار پر بیٹھ کے ادھر بھی دیکھ رہا ہو۔ ہم نے اپنے رسولوں کو تنظیمات کے ساتھ دیا، معجزات کے ساتھ دیا، اس لیے کہ لباس بشری میں بھیج رہے ہیں، پیسے بشری میں بھیج رہے ہیں۔ وہ یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے ایسے بشر ہیں، یہ ہمارے ایسے انسان ہیں، زیادہ معجزات دے کے بھیجا۔ اب لوہا جناب داؤد کے ہاتھوں میں آتا ہے تو موم ہو جاتا ہے۔ جب داؤد کی برابری کا دعویٰ ہے تو کوئی لوہے کو موم کر کے دکھائے، یہ ہے معجزہ۔ جناب موسیٰ عصا ڈالتے ہیں، عصا اژدہا بن جاتا ہے، یہ موسیٰ کا معجزہ ہے۔ گورے مادرزاد کو آنکھیں دے رہے ہیں جناب عیسیٰ، مبعوث کو شفا دے رہے ہیں، مردے کو زندہ کر رہے ہیں، تاجدار انبیاء کی اشارہ کر رہے ہیں تو چاند جو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ تو عالم اسلام کی بدنصیبی ہے۔ یہ جو سب کا سید و سردار تھا، یہ سب کا تاجدار تھا، یہ سب سے اعلیٰ تھا، یہ سب سے افضل تھا، یہ سب سے بہتر تھا، آج دنیا اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارا ایسا بشر ہے، ہم نے اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ کبھی جبرائیل کی صورت نہیں دیکھی اور محمد کو اپنا ایسا بشر کرتا ہے۔ صلوات بھیجیے صاحب
کائنات کے کسی آدمی نے، کسی دانشور نے، کسی مفکر نے وہ دعویٰ نہیں کیا جو میرے مولا علی نے کیا، اور اپنی زندگی کو دعوے کی دلیل بنا دیا۔ فقط دعویٰ نہیں کیا، زندگی کو دعوے کی دلیل بنا دیا، اس لیے کہ کوئی سائل دروازے سے مایوس نہیں گیا اور کبھی یہ نہ دیکھا کہ آنے والا اپنا ہے کہ پرایا ہے، دوست ہے کہ دشمن ہے، اقرار کرنے والا ہے کہ انکار کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے کہ جلنے والا ہے، ماننے والا ہے کہ مکرنے والا ہے۔ اس سے بحث نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ علی خدا تو نہیں ہے مگر مظہر اوصاف خدا ضرور ہے، اور خدا وہ ہے کہ جس سے ایک مرتبہ موسیٰ نے کہا کہ پالنے والے فرعون کے رزق کو روک دے، تو آواز آئی اب تو کہا ہے اب ایسا نہ کہنا موسیٰ، خبردار کبھی ہم سے ایسی بات نہ کہنا۔ اس لیے کہ اگر فرعون نے بڑے سوال ہوا آسمان کے لیے، چاند کے لیے، سورج کے لیے، ستارے کے لیے، فلک کے لیے، فلک کے لیے، حرف کے لیے، کرسی کے لیے، لوح کے لیے، قلم کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، قیامت کے لیے، جو بھی سوال ہو منزل علم محمد۔ ایک بات ایک مرتبہ ایک صاحب نے گھبرا کے کہا کہ یہ عالم کیا بات ہے، جب بھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، یعنی آج کے سوال کو کل پر ڈالتے نہیں۔ اور علی نے مسکرا کے کہا ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کیوں ہیں؟ جیسا سائل ہوتا ہے ویسے جواب ہوتا ہے، کئی انگلیاں ہیں؟ اور ان کا 5 کا سوچا نہیں تم نے؟ پھر غور کر کے جواب دینا چاہیے۔ بھائی علی اس میں سوچنے کا کیا سوال ہے؟ ہاتھ تو میری نگاہوں کے سامنے کا، جیسے ہاتھ تیری نگاہوں کے سامنے، کائنات میری نگاہوں کے سامنے۔ چلو تو میں جو بات آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کو عنوان بیان قرار دے کے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ تھیوری کا نام اسلام نہیں ہے، تصورات کا نام اسلام نہیں ہے، خیالات کا نام اسلام نہیں ہے، افکار کا نام اسلام نہیں ہے، نظریات کا نام اسلام نہیں ہے، پریکٹیکل لائف کا نام اسلام، عمل کا نام اسلام، حیات کا نام اسلام، زندگی کا نام اسلام، نفس کی آمد و شد کا نام اسلام ہے، لہو کی روانی کا نام اسلام ہے، حرکت کا نام اسلام ہے، آگے بڑھنے کا نام اسلام، اسلام عمل کا نام ہے، اسلام فقط کوئی تھنکنگ نہیں ہے، اسلام فقط کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اگر اسلام کوئی تصور ہوتا تو توریت ہوتی موسیٰ نہ ہوتے، انجیل ہوتی عیسیٰ نہ ہوتے، قرآن ہوتا محمد نہ ہوتے، لیکن اللہ نے قانون بھی نازل کیا اور قانون کا بتانے والا بھی نازل کیا تاکہ توریت پڑھتے جاؤ، موسیٰ کو دیکھتے جاؤ، انجیل پڑھتے جاؤ، عیسیٰ کو دیکھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، محمد کو دیکھتے جاؤ، اور یہ دیکھو کہ چپ ہو تو قرآن کہا جائے، بولے تو محمد کہا جائے۔ اللہ کی مرضی کا آئینہ، رضا الہی کا آئینہ، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے ہمارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میرا ہر عمل اور میری حیات اور میری موت جو کچھ ہے سب کچھ عالمین کے پروردگار ہے۔ حیات پیغمبر ہے، ہمارے رسول کی حیات ہے، ہمارے ایسے نہیں آئے۔ قدم بڑھاتے ہیں تو رضا الہی کے لیے، قدم روکتے ہیں تو رضا الہی کے لیے، چپ رہتے ہیں تو رضا الہی کے لیے، کلام کرتے ہیں تو رضا الہی کے لیے، صلح کرتے ہیں تو رضا الہی کے لیے، جہاد کرتے ہیں تو رضا الہی کے لیے، مکے کی زندگی رضا الہی کے لیے، مدینے کا قیام رضا الہی کے لیے۔ تو اب ایسے رسول کے پیغام کو وہی سلسلہ آگے بڑھا سکتا ہے جس کا رضا الہی سے کوئی رشتہ ہو۔ تو جب ہم قرآن کھول کے بیٹھے تو ہم کو 76ویں سورے میں ایک آیت ملی، ایک خانوادے کے لیے، ایک سلسلے کے لیے، ایک گھرانے کے لیے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں کہ جو خدا چاہتا۔ یہ کون ہے جہاں مرضی مرضی رب سے ملی، جہاں ارادہ ارادہ رب سے ملا، جہاں منشا منشا الہی سے ملا ہوا ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مسلسل 3 روز تک مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں دی، اور جن کی صنعت قرآن کے اندر موجود ہے
وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ لوگ اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی دہشت کائنات پر چھائی ہوئی ہے، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین و یتیم و اسیر کو۔ اللہ کی قرآن سے قربت، یہاں یہ وہ عمل ہے آل محمد کا، جہاں جنت اور علی جنت دینے کے بعد قرآن کہتا ہے اِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا۔ اے آل محمد، یہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا یہ تو تمہارے عمل کا بدلہ ہے، اگر تمہاری صحیح وہ ہے کہ ہم شکر گزار۔ کمال ابدیت ہے کہ خدا بندے کا شکریہ ادا، کمال بندگی ہے۔ بس اللہ محترم، جہاں پانی میسر تھا وہاں شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، مگر روٹیاں اٹھا کے دی ہیں، پانی کو پھر جانا، پانی بند نہیں تھا۔ وہ عمل نگاہ قدرت نے اتنا حسنی قرار پایا کہ ارشاد ہوا جزاء بما صبروا جنۃ وحریرا، ہم نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت اور حریر جنت کا مالک بنا دیا۔ پھر اب آپ اس قربانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خود کھلے لیے ہوئے التش کی سزائیں پابند کر رہے ہیں، جہاں نبی کا قربہ پیاسا ہے، ہم اسی قربانی کی یاد مناتے ہیں، اسی قربانی کی یاد مناتے ہیں کہ جس قربانی کے بعد حسین نے اسلام کو تازہ حیات عطا کر دی، اسلام کو تازہ زندگی عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ کربلا آج بھی ایک مدرسہ ہے، کربلا آج بھی ایک درسگاہ ہے۔ ذکر کربلا میں توحید کا ذکر بھی ہوتا ہے، رسالت کا ذکر بھی ہوتا ہے، امامت اور قیامت اور عدالت کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن اور کعبے اور مسجد کا ذکر بھی ہوتا ہے، حقوق بھی بیان ہوتے ہیں، فرائض بھی بیان ہوتے ہیں۔ ایک دوپہر میں حسین نے پورے اسلام کو سمیٹ دیا، ایک سجدے میں صبح قیامت تک ضرور اسلام کی آبرو بچائی۔ کون حسین جنہوں نے قاسم کا داماد لاشا اٹھایا، کون حسین جنہوں نے عباس کے کٹے ہوئے جانے دیتے، کون حسین جنہوں نے کلین جوان کے سینے میں پرچی کا پھل دیکھا اور شکر کا سجدہ کیا۔ لیلا سے کہا کہ لیلا شکر کرو، اللہ نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا۔ جب تک علی اکبر لڑتے رہے میں ڈرتا رہا کہ اسی طریقے سے کوئی فدیہ نہ آ جائے جیسے اسماعیل کے لیے آ گیا تھا۔ اب میرا بیٹا مجھے آواز دے رہا ہے، اب میرا فرزند مجھے پکار رہا ہے۔ علی اکبر کے سرانے آئے، بیٹے کے سر کو اٹھا کے زانوں پر رکھا، وقال ثلاث مرات ولدی علی ولدی علی ولدی علی، 3 مرتبہ علی اکبر کو آوازیں دی۔ علی اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا تو حسین نے بیٹے کے شانے کو جنبش دی۔ علی اکبر نے آنکھیں نہیں کھولی تو اب یہ ملتا ہے کہ کچھ آگے بڑھے، فوضا خدہ الی خدہ، اپنا رخسارہ علی اکبر کے رخسارے پر رکھ کے کہا میرے لال، فوضا خدہ الی خدہ، بیٹے کے رخسارے پر رخسارہ رکھ کے کہا علی اکبر آنکھیں کھولو، یہ بوڑھا باپ سرہانے آیا ہے۔ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں انبیاء حیران تھے، جہاں مرسلین حیران تھے، جہاں حسین بیٹے کے لاشے پر شکر کا سجدہ کر رہے تھے۔ اور اب اس کے بعد تو عزیزوں وہ منزل آئی جس نے قلب انسانیت کو تڑپا دیا، جب 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے حسین کبھی درے خیمہ کی طرف پڑھتے تھے، کبھی پھر واپس ہوتے تھے اور آسمان کو دیکھ کے کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے، آخری مرتبہ درے خیمہ پا کے آواز دی ام کلثوم، عرض کیا کیا ہے بھائی؟ کہا ذرا رباب کو بھیجو، مادر علی اصغر کو بھیجو۔ جناب رباب درے خیمہ پر آئی تو حسین نے کہا رباب میں کون ہوں؟ عرض کیا آپ حجت خدا ہیں، امام ہیں۔ فرمانے لگے رباب اگر میں تمہیں صبر کا حکم دوں تو صبر کرو گی نا؟ عرض کیا کیوں نہیں میرے والی؟ تو یہ کہتے ہوئے حسین نے ہوا کے دامن کو الٹ دیا کہ رباب میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پانی مل جائے، پانی نہیں ملا، یہ ہے تمہارا علی اصغر۔ ارے ماں نے دیکھا بچہ گلے پر دیے